بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پاکستان کے تمام پی ٹی آئی کے ورکرز کی نمائندگی کرتے ہوئے اکراس دا کنٹری پی ٹی آئی کے قائدین سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور یہ تقریر میں اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کے کہنے کے اوپر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور میں پی ٹی آئی کے قائدین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 سالوں سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تم سیڑھی کے پہلے ہی سٹیپ کے اوپر کافی کھیل چکے ہو۔ یہ احتجاج جو تم کبھی ہمیں اسلام آباد لے جاتے ہو، کبھی راولپنڈی لے کے چلے جاتے ہو، کبھی لاہور تک لے کے چلے جاتے ہو، کبھی فتح جنگ تک لے کے چلے جاتے ہو، کبھی رفسنجانی لے کے چلے جاتے ہو، اور تو اور جا کے آخری تم نے ہمیں جاری کس کے اندر لے کے چلے گئے۔ کیا عمران خان یہاں پہ ہے؟ کس کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ یہ دکھانا چاہتے ہو کہ تمہیں تقریر کرنی آتی ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کو ہم بس بھر رہے ہیں۔ اور بھائی بات سنو، یہ ہمیں مت سنایا کرو کہ وہ یہ ظلم کرتے ہیں، وہ یہ ظلم کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں سب کو پتا ہے کہ یہ فسطائیت کتنی غیر انسانی سلوک اس وقت پاکستانیوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ بس ہم آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر، صرف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس لائے عمل اپنا بتاؤ۔ ہمیشہ مڑتے ہو تو تم آ کر سپیچز کر کے چلے جاتے ہو۔ 26 نومبر سے لے کے اب 5 اگست کو یہ کون سی تاریخ تم چلا رہے ہو؟ یہ کس طریقہ کار سے تم عمران خان کو رہائی کے لیے اس کے لیے کام کر رہے ہو؟ یہ کس طریقہ کار سے تم پی ٹی آئی کے ورکرز کو تھکا تھکا کے مروا رہے ہو؟ اب دوسرا سٹیپ بھی لو۔ وہ سیڑھی کے اوپر چڑھتے ہوئے 11-12 سٹیپ ہوتے ہیں، کبھی 21 ہوتے ہیں، کبھی 22 ہوتے ہیں۔ وہ تم پہلے ہی سٹیپ کے اوپر کھیل رہے ہو یار، اب آگے چلو نا۔ وہ دوسرے پر بھی تو قدم رکھو۔ وہ بنا ہوا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے بعد تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے۔ اگر تمہیں دوسرے پہ مل جاتا ہے خان تو پھر کھلاؤ اس کے اوپر، اگر نہیں ملتا ہے تو تیسرا لو، اگر وہ نہیں ملتا ہے تو چوتھا لو۔ جس سٹیپ کے اوپر تمہیں خان ملتا ہے وہی کھیلا کرو۔ اور پہلے سٹیپ کے اوپر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو عام روٹین کے اندر ہوتا ہے۔ عام روٹین کے اندر یہ تو ووٹ کنونسن کے لیے کیا جاتی ہے یہ بات یار، یعنی ووٹ مانگنے کے لیے کی جاتی ہے، کمپین ہوتی ہے ووٹنگ آپ کی، یہ تو وہ ہے۔ اور مجھے بتاؤ جری کی کس کے اندر کہاں سے خان ملتا ہے؟ وہ کس کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ اور لیتے بھی وہاں وہ مقام ہو کے جہاں سے کوئی دیکھ نہ سکے، یعنی کس کے اندر ڈونگی جگہ کے اوپر۔ یہ ایکٹیویٹیز تو تم اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی کر سکتے ہو یار، کیوں تھکاتے ہو پی ٹی آئی کے ورکرز کو؟ تاکہ جب وقت آئے تو یہ بس نا امیدی گناہ ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ آپ ان کو مسلسل نا امید کرتے جا رہے۔ اپنی حرکات کے اوپر کنٹرول کرو۔ خان نے تمہیں 5 اگست کو کہا تھا پیک تک جانا چاہیے، یہ پیک ہے۔ 5 اگست تک تو لوگوں کو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ طریقہ کار ہے آپ لوگوں کا؟ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ٹھکانا ہے صرف؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو پاکٹ منی جمع کر کے، یعنی کرایہ ان کے پاس نہیں ہوتا، اور آپ کے جلسے جہاں پر آپ کال کرتے ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں کہ شاید یہاں سے خان مل جائے، ان کے جانے سے خان مل جائے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ملتا، بس صرف ایک چیز ملتی ہے کہ تمہارے تھوپڑے نظر آ جاتے ہیں۔ بس کرو، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس۔ دیتے ہو تو اب ہمیں سیکنڈ سٹیپ کا لائے عمل دو۔ آج کے بعد تقریریں بند، ختم شد۔ آج کے بعد دوسرے سٹیپ کے بارے میں ہمیں لائے عمل بتاؤ، دوسرے سٹیپ کے بارے میں ہمیں شیڈول دو، سکیجول دو، ہمیں ٹائم ٹیبل دو، اس کی ایکٹیویٹیز، سب ایکٹیویٹیز ہمیں وہ بتاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ پہلے سٹیپ پر آپ آ کر ڈانس وانس کر کے چلے جائیں اور نیچے گانے لگا کر، اس سے خان نہیں رہا ہوتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں مذاق بنتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں جڑی ہوئی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ کام کرو جس کا اب ویلا ہوا چاہتا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ان تینوں آپشن میں سے ایک آپشن چنو آپ۔ اگر تم بندوق کے بدلے میں، پہلی بات ہے ویلا ہو چکا ہے کہ بندوق کے بدلے میں بندوق ہونی چاہیے۔ کیوں؟ 26 نومبر میں اس ماں سے جا کے پوچھو، اس باپ سے جا کے پوچھو جس کے لختے جگر ان سے جدا ہوئے، ان سے پوچھو تو وہ تو کہیں گے کہ سب پاکستان کو آگ لگا دو، ہمارے لختے جگر ہم سے جدا ہوئے، تمہارے نہیں ہوئے تھے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو چلو دوسرا سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ اس طرح کر کے دکھاؤ، بند کرو پاکستان کو۔
हवाई अड्डों की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद करो, सी पैक को बंद करो, शारे रेशम को बंद करो। अगर फिर भी आप कहते हैं कि जी हमारी लिंगों में नहीं है ताकत, तुम्हारे तिलों में तेल नहीं है, तुम्हारे जिस्मों में जरूरत और दिल नहीं है, तो फिर तीसरा कर लो। और तीसरे में ये बिजली के बिल, ये गैस के बिल, बैरूनी तरसीलात जो जर की हो रही है, बंद कर दो इसको। ये तो कर लोगे ना, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे मीटर उखाड़ देंगे, खोलने दो उनको, लेके जाने दो। और कुछ ऐसा करो यार, कुछ ऐसा करो जो कंक्रीट हो, सॉलिड हो। मुड़ते हो तो तकरीरें, वो जी जुल्म हो रहा है, वो जी जेलों में है, वो फलाओ, दुनिया जानती है तुम्हें यार, बस करो। तकरीरें नहीं, अब प्रैक्टिकली हमें स्टेप पीटीआई का वर्कर तुमसे मांगता है, प्रैक्टिकली स्टेप, अमल, ऐसा अमल जैसे उसकी नियत करनी पड़ती है कि इस अमल से हम अपनी प्रोजेक्शन नहीं करेंगे बल्कि टू रिलीज इमरान खान करेंगे। बहरहाल ये पीटीआई के वर्कर्स की नुमाइंदगी करते हुए अक्रॉस द कंट्री मैंने कायदीन से कह दिया है कि आप दूसरे स्टेप का हमें लाए अमल बताओ, बस तकरीरें तुम्हारी बंद। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा, रिया करो खान हमारा, यह कहना है, तकरीरें नहीं करनी, बस दैट्स ऑल। बहुत सुन लिए ये बकवास हमने आपके, आगे दूसरा स्टेप लो और जल्द अज जल्द लेके हमें बताओ, वरना 5 अगस्त क्या, 26 नवंबर क्या, 4 अक्टूबर क्या, तमाम जलसे पाकिस्तान के अंदर जो 2 सालों में तुमने कोटी कोटी का खेल खेला है, सब डैश टू द ग्राउंड है। और ये बेस्ट है क्योंकि तुम तो पहले स्टेप पर खेल रहे हो यार। अब ये हाफ बदलो, और फुटबॉल का मैच देखो, वो वहां पे भी बदलते, वॉलीबॉल का मैच देखो, बदलती है दुनिया, तुम क्यों नहीं बदलते हो? वस्सलाम।